اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت نمبر 91 کو تلاوت کیا ہے، اور آج کے اس سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس آیت کے حصے بنائیں گے۔ اس آیت میں ہمیں کوئی وقت کی علامت نظر نہیں آ رہی، لیکن ایک واو جو ہے وہ عاطفہ نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس آیت کے ہم دو حصے کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اور دوسرا ہوگا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ ہے قالو، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تا حرف جر ہے جس کے بعد اس میں جلالہ مجرور آپ دیکھ رہے ہیں۔ تا قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی یہ خاص ہے۔ لام جو ہے یہ لام قسم کہلاتا ہے، اس لیے کہ جب یہ قسم والے جملے پر استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اسے لام قسم کہتے ہیں۔ قد حرف تحقیق ہے، آثرا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، حمزہ ثا اور را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب فعل سے استعمال ہوا ہے۔ اوریجنل ہوگا یہ اثرا یؤثرو، اور تبدیلی کے بعد ہوگا آثرا یؤثرو ایثارن۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو کسی پہ ترجیح دینا، جس کو ترجیح دی جائے وہ بنفسی ہی یعنی وداؤٹ پریپوزیشن آئے گا، اور جس پر ترجیح دی جائے اس پر الا کا صلہ آتا ہے۔ اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 91 کا ہی دیا ہے، اور ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا کہ لقد آثرک اللہ علینا، بے شک ترجیح دی ہے آپ کو اللہ نے ہم لوگوں پر۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے کاف، ضمیر منصوب متصل ہے واحد مذکر حاضر کی، اس میں جلالہ آپ آگے مرفوع دیکھ رہے ہیں، اعلیٰ حرف جر ہے جس کے ساتھ جمع متکلم کی ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ جی پہلے حصے کے الفاظ سے بات کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ واو حرف ہے، ان یہ بھی ایک حرف ہے، اور یہ کون سا ان ہے؟ یہ ان جو ہے یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، یعنی انا کی یہ مخفف شکل ہے، اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ایسی صورت میں خبر پر آپ کو لام جو ہے وہ لازماً نظر آتا ہے، اور ان مخففہ جو ہے جس جملہ فعلیہ پر پھر داخل ہوتا ہے وہ فعل بھی خاص ہوتا ہے، یعنی افعال ناقصہ پر ہی یہ داخل ہوتا ہے۔ تو سب چیزیں آپ نے سامنے رکھتے ہوئے اگلے الفاظ پر غور کرنا ہے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے کنہ، فعل ناقص جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی کا، اور لام جو ہے یہ لام فارقہ کہلاتا ہے جی۔ یہ ان مخففہ کو ان نافیہ سے فرق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تاکید کے لیے ہے۔ اور آخری لفظ جو ہے وہ ہے خاطئینہ، جو خاطئ ان کی جمع ہے، خا طا اور حمزہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب سین سے استعمال ہوتا ہے، خطیئہ یخطئ خطأ، جس کے معنی صحیح راہ سے ہٹ جانا یعنی غلطی کرنا کے لیے یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ بال ارادہ اور بلا ارادہ دونوں طرح کی غلطی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ ورکنگ جو ہماری تھی وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کی طرف، مفتی سعید صاحب کی زبانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 91۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ آیت کے کلمہ آثارکا کے ضمن میں عبارت ہے آثرہ ایثارا فضلہ۔ اس عبارت میں ایک تو باب کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ آثر یوسر ایثارا باب افعال سے تعلق رکھتا ہے، دوسرے معنی بتایا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا آثر فلان فلانا تو معنی ہوگا فضلہ، کہ فلاں شخص نے فلاں شخص کو ترجیح اور فضیلت دی، یا فلاں چیز کو ترجیح اور برتری دی۔ البتہ یہی مصدر قرآن حکیم میں اپنے پر دوسرے کو ترجیح دینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یوثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ صحابہ کرام اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں ضرورت و حاجت ہو۔ چنانچہ ہمارے ہاں بھی ایثار اسی معنی کے لیے مستعمل و معروف ہے۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت کے جملہ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ کے ضمن میں عبارت ہے هذه ان المخففہ واللام اللام الفارقہ، انظر ایضاحات الآیت الثالثہ۔
اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ میں ان مخففہ من المثقلہ ہے، یعنی اصل میں انا ہے، اور جملہ اصل میں یوں تھا وَإِنَّا كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ لخاطئین پر جو لام ہے یہ لام فارقہ ہے، یعنی فرق کرنے والا لام کس کس چیز کے درمیان یہ فرق کر رہا ہے، تو یہ لام ان نافیہ اور ان مخففہ من المثقلہ کے درمیان فرق کرتا ہے، یعنی اگر یہ لام نہ ہو تو پھر یہ ان نافیہ ہے یا ان مخففہ من الثقیلہ ہے، دونوں احتمال باقی رہتے ہیں۔ جب اس کی خبر پر لام آ جائے گا تو یہ لام اس بات کی علامت اور دلیل ہوگا کہ یہ ان نافیہ نہیں بلکہ یہ ان مخففہ من الثقیلہ ہے۔ چنانچہ حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اسی صورت کی آیت نمبر 3 میں مزید وضاحت دیکھی جا سکتی ہے۔ وہاں یہ جملہ ہے وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، وہاں بھی یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے اور اس کی خبر پر بھی لام فارقہ داخل ہے۔ آیت کے جملہ لقد آثرک اللہ علینا کے ضمن میں عبارت ہے جواب القسمی ومن ثم اکد باللام وقد انظر ایضاحات الآیت السابعہ، وهاك ادوات التوکید لجواب القسم الجملة الاسمیہ ان واللام المزحلقہ نحو والعصر ان الانسان لفی خسر، الجملة الفعلیہ الفعل الماضی اللام وقد نحو تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، الفعل المضارع المفید للاستقبال اللام والنون نحو وتاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، الفعل المضارع المفید للحال اللام فقط نحو واللہ لأحبک، لا يؤکد الجواب المنفی مطلقا۔ اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ لقد آثرک اللہ علینا جواب قسم ہے، گزشتہ قسم تاللہ کا جواب ہے اور بشکل فعل ماضی ہے، چنانچہ اسی بنا پر اسے لام اور قد کے ذریعے مؤکد بنایا گیا ہے۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے حوالہ دیا جا رہا ہے اسی سورت کی آیت نمبر 7 کا، جہاں یہ الفاظ ہیں لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، اور یہاں یہ تفصیل ذکر کی جا رہی ہے کہ کس قسم کے جواب قسم کے لیے کس قسم کے ادوات توکید استعمال ہوں گے۔ چنانچہ 4 قسم کے جواب قسم کے لیے 4 قسم کے ادوات توکید ذکر کیے جا رہے ہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ جواب قسم یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا، جملہ فعلیہ ہو کر فعل ماضی ہوگا یا فعل مضارع، اور اگر فعل مضارع ہے تو وہ فعل مضارع ہوگا جو زمان مستقبل کے ساتھ خاص ہوگا یا وہ فعل مضارع کہ جو زمان حال کا فائدہ دے رہا ہوگا۔ چنانچہ اگر جملہ اسمیہ جواب قسم واقع ہو رہا ہو تو اس کی تاکید انا اور لام مزحلقہ کے ذریعے لائی جائے گی۔ لام مزحلقہ کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل گزشتہ سے پیوستہ آیت کے ضمن میں گزر چکی ہے۔ یہاں مثال پیش کی جا رہی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی یقیناً جن سے انسان خسارے میں ہے۔ چنانچہ یہاں والعصر قسم ہے اور ان الانسان لفی خسر جملہ اسمی یا جواب قسم کے طور پر آ رہا ہے، تو اس کی تاکید انا اور لام مزحلقہ کے ذریعے لائی گئی ہے۔ اگر جملہ فعلیہ جواب قسم کے طور پر واقع ہو اور بشکل فعل ماضی ہو تو اس کی تاکید لام اور قد کے ذریعے لائی جائے گی۔ اس کی مثال زیر نظر آیت پیش کی جا رہی ہے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، تاللہ قسم ہے، لقد آثرک اللہ علینا جواب قسم ہے اور یہ فعل ماضی ہے، لہٰذا اس کی تاکید لام اور قد کے ذریعے لقد کے مجموعہ کے ذریعے لائی جا رہی ہے۔ اگر فعل مضارع مفید للاستقبال یعنی زمانے مستقبل کا فائدہ دینے والا فعل مضارع جواب قسم کے طور پر آ رہا ہو تو اس کی تاکید لام اور نون کے ذریعے ہوگی، یعنی لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ۔ چنانچہ مثال پیش کی جا رہی ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہ اللہ کی قسم میں ضرور
تمہارے بتوں کے بارے میں کوئی تدبیر کروں گا بعد اس کے کہ تم پیٹھ پھیرتے ہوئے مڑ جاؤ گے۔ چنانچہ اس میں تاللہ قسم ہے لأکیدن اصنامکم، جواب قسم ہے بشکل فعل مضارع، اور فعل مضارع بھی وہ جو کہ استقبال کا فائدہ دے رہا ہے، جیسا کہ بعد ان تولوا مدبرین اس پر دلالت کر رہا ہے۔ تو یہاں فعل مضارع کی تاکید لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ کے ذریعے لائی گئی ہے، اور ایسا فعل مضارع جو زمان حال کا فائدہ دے رہا ہو تو اس کی تاکید فقط لام کے ذریعے لائی جائے گی۔ اس کی مثال پیش کی جا رہی ہے، واللہ لأحبک، اللہ کی قسم میں تم سے محبت رکھتا ہوں، تو یہاں صرف لام کے ذریعے تاکید لائی گئی۔ اور اگر جواب قسم میں فعل مضارع منفی واقع ہو تو اس کی کسی قسم کی تاکید نہیں لائی جائے گی، نہ لام کے ذریعے، نہ لام اور نون دونوں کے ذریعے۔ اس کی مثال آیت نمبر 85 کے ضمن میں گزر چکی ہے، واللہ لا اسافر غدا، اللہ کی قسم میں کل سفر نہیں کروں گا۔ تو الحمدللہ جی مفتی سعید صاحب کی زبانی آپ نے آیت نمبر 91 کی ورکنگ جو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے آپ کے لیے تیار کی تھی وہ سمجھ لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو جو پہلا جملہ ہے وہ جملہ مستانفہ ہوگا، قالو سے یہ شروع ہو رہا ہے، قالو فعل و فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ اب مقول القول چاہیے، وہ ایک قسمیہ جملے کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ مقول القول کو انالائز کریں گے تو تاللہ یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور یہ متعلق ہو جائے گا محذوف فعل کے جو کہ نقسمو قرار دیا جائے گا، پھر نقسمو فعل محذوف اپنے فاعل نحن ضمیر مرفوع متصل اور متعلق تاللہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے قسم ہو جائے گا، جس کا پھر جواب و قسم جو ہے وہ لقد سے شروع ہوگا۔ لام القسم ہے، قد حرف تحقیق ہے، آثرہ فعل ہے، کاف ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے، اور اس میں جلالہ جو ہے یہ مرفوع ہے تو آثرہ فعل کے لیے فاعل قرار دیا جائے گا۔ اور ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ جس کو ترجیح دی جاتی ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، اور جس پر ترجیح دی جاتی ہے اس کے ساتھ الا آتا ہے۔ تو آگے علینا میں الا حرف جر ہے، جس کے ساتھ نا جو ہے وہ مجرور ضمیر متصل ہے، اور یہ جار مجرور متعلق ہو جائیں گے آثرہ فعل کے، اور آثرہ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب و قسم بن جائے گا۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس آیت کا، اس میں واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیں گے، ان مخففہ عن المثقلہ ہے، اور اس کا اسم محذوف ہوتا ہے اور خبر کی جگہ پر جملہ فعلیہ آ رہا ہے، کنا لخاطئین، جس میں کنا فعل ناقص ہے، اپنے اسم کے ساتھ استعمال ہوا ہے، نا ضمیر مرفوع متصل اسم ہے، اور جو خبر ہے فعل ناقص کی خاطئینہ وہ آپ منصوبی دیکھ رہے ہیں، اور فعل ناقص کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اس پر لام جو ہے وہ لام فارقہ جو ہے وہ داخل ہوا ہے۔ یوں ان مخففہ من المثقلہ جو ہے اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہم نے اپنی ورکنگ مکمل کر لی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو آیت نمبر 91 کے حوالے سے۔ محمود صافی صاحب نے پہلا جملہ قالو والا جو ہے اس کو لا محل لہ استناف بیانی قرار دیا ہے۔ تاللہ لقد والا جملہ فی محل نصب مفعول القول، آثرک اللہ والا جملہ لا محل لہ جواب قسم، اور ان نا کننا یعنی نا کو یہاں پر انہوں نے محذوف آپ کو دکھا دیا ہے کہ ان مخففہ من المثقلہ کا جو اسم ہے وہ نا ضمیر منصوب متصل محذوف ہے۔ اس جملے کو انہوں نے لا محل لہ معطوف والا جملہ جواب قسم قرار دیا ہے، اور آخری جملہ کننا لخاتین کو فی محل رفع خبر ان المخففہ قرار دیا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ 100% میچ کر گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب ہم دیکھتے ہیں لیکچر کے آخر میں آیت نمبر 91 کا ترجمہ، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے، قالو انہوں نے کہا، تاللہ اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا بلا شبہ یقیناً اللہ نے تجھے ہم پر فوقیت دی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ اور بلا شبہ ہم واقعی خطا کار تھے۔ الحمدللہ جی آیت نمبر 91 ہمارے آج کے لیکچر میں مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورہ یوسف کی اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔